الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب دی اور حکم دیا اور نبوت عطا کی۔ اس میں جو لفظ کتاب ہے اس سے جنس مراد ہے، جس نبی کو جو کتاب ملی۔ عموم جنس میں ان سب کا ذکر آ گیا، اور الحکم جو فرمایا اس سے حکمت یعنی حقائق الاشیاء کی معرفت مراد ہے، اور لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے درمیان فیصلے بھی فرماتے تھے۔ ان حضرات کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں لفظ نبوت وارد ہوا ہے، لفظ رسالت نہیں ہے۔ نبی تو ہر پیغمبر کے لیے ہے، لیکن رسول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہے جسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ کسی خاص امت کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں لفظ نبوہ لا کر سب کو مضمون بالا میں شریک فرما لیا، پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ ان حضرات کی نبوت کا انکار کریں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار بھی ہے، کیونکہ ان حضرات کی نبوت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے دی ہے، ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے منکر نہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے والے لوگوں کو کثیر تعداد میں ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ ایمان لانے والے کثیر تعداد میں ہیں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں، اور قوم لیسوا بہا بکافرین کی تفسیر میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب مراد ہیں۔ اس قول میں جامعیت ہے جو اولین اور آخرین تمام اہل ایمان کو شامل ہے۔ لہٰذا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ اگر مکے کے کافر یا دوسرے منکرین ان باتوں یعنی کتاب، شریعت اور نبوت وغیرہ سے انکار کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا دن ان پر موقوف نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری قوم یعنی مہاجرین اور انصار اور ان کی پیروی کو ان چیزوں کی تسلیم و قبول اور حفاظت و ترویج کے لیے مسلط فرما دیا ہے جو ہماری کسی بات سے بھی منہ موڑنے والے نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے جو کتاب، شریعت، نبوت اور حکمت تمام چیزوں پر کلی طور پر ایمان لائیں۔ آمین یا اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔